یہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یا اللہ کی طرف ایک بات منسوب ہوتی ہے، جیسے ابھی شعر میں بھی ایک مضمون آیا، جسے چاہا نواز دیا، اللہ تعالیٰ جو چاہے کر لیتا ہے، تو اس کا ایک خاص مفہوم ہوتا ہے۔ اس میں اگر بے اعتدالی ہو تو بے ادبی ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اندھیر نگری ہے، کیونکہ اس سے دو کانسیپٹ نکلتے ہیں۔ ایک تو اندھیر نگری ہے، بھائی جو مستحق ہے اس کو چھوڑ دیا، جو نہیں مستحق ہے اس کو نواز دیا، جس کو انہوں نے چاہا ٹھیک، چاہے اس نے کچھ کیا بھی نہ ہو اس کو دے دیا، جس نے سب کچھ کیا لیکن انہوں نے کیا نہیں دیا۔ اسی طرح اختیاری مضمون اللہ تعالیٰ کی طرف بھی چلتا ہے بھائی وہ تو ان کی بات ہے، جسے چاہے دے دیں گے، جسے چاہے امیر بنا دیا، جسے چاہے غریب بنا دیا، جسے چاہے عزت دے دی، جسے چاہے ذلت دے دی۔ اس میں جو بیلنس ہے وہ یہ ہے کہ ان کا کام حکمت سے ہوتا ہے، ان کے کام میں حکمت ہے، تو وہ حکمت کو وہی زیادہ جانتے ہیں کہ کون مستحق ہے نوازش ہے اور کون مستحق نہیں ہے اس چیز کا۔ ظاہر کے اعتبار سے کوئی مستحق ہو سکتا ہے، لیکن اندرونی کچھ وہ چیزیں ہوں گی جن کو ان کا علم، اور کچھ چیزیں اس بندے کی مصلحت سے متعلق ہوں گی جن کو ان کی حکمت کے اعتبار سے وہ اس کا نہیں ہے۔ ایسا ہوتا ہے، وہ اندھیر نگری کا مضمون نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اندھیر نگری کا مضمون نہیں ہوتا وہاں۔ تو دوسرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلانے نہیں بلانے، نوازنے نہیں نوازنے کا جو مضمون ہوتا ہے وہ صرف مجازی ہوتا ہے۔ ایک بات ذہن میں یہ بھی رکھنے کی، حضور بلائیں تو بندہ جا سکتا ہے، حضور نہیں بلائیں تو بندہ نہیں جا سکتا حج کو، مدینے کو، یہ مطلب بھی مجازی ہے صرف۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ فیصلہ فرماتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو حضور کے قریب نہیں جانے کو پسند کریں گے تو نہیں جائیں گے، نہیں بھیجیں گے اس کو۔ بقیہ حضور نہیں بلاتے یا حضور نے کسی کو رد نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس بات کی نسبت نہیں کرنی چاہیے۔ وہ تو رحمت للعالمین ہونے کی وجہ سے وہاں نوعیت تھوڑی ایسی ہے کہ جو اپنا ہے وہ تو اپنا ہے ہی، جو پرایا ہے وہ اپنا نہیں ہے کا کانسیپٹ نہیں ہے وہاں پہ، وہ بھی اپنا ہی ہے، گنہگار ہے تو بھی اپنا ہی ہے، بدتمیز ہے تو بھی اپنا ہی ہے تو اپنا ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی میں رحمت اور انتقام، رحمت اور مواخذہ، رحمت اور صفت جلال کا اثر اور صفت جمال کا اثر، دونوں کا ظہور درجہ یکساں چلتا رہتا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ رحمت ہی کی تجلی ہے اصل میں، اس لیے وہاں پہ صفت رحمت ہی کا غلبہ رہتا ہے۔ اشعار میں مفہوم نکلنے کے اعتبار سے بھی بیلنس ہونا بڑے شاعروں کا کام ہے، چھوٹے شاعروں کا کام نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اللہ والوں کے اشعار یا بزرگان دین کے علماء کے اشعار کو آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ بولنے کے اعتبار سے بھی کوئی ایسا مضمون نہیں نکلتا جو آدمی کو دو چانس دے رہا ہو کہ یہ لے لو یا وہ لے لو۔ اور یہ جو خواہ کے عاشقی کی باتیں کرنے والے جو نعت لکھتے ہیں تو ان میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ ادھر ادھر اڑتے رہتے ہیں، اور وہ مطلب اس کا بن بھی سکتا ہے صحیح بھی، اس مضمون میں چلے جاتے ہیں۔ اور شعری کلام چونکہ ادب اور فصاحت اور بلاغت کے اصولوں پر ہوتا ہے، تو فصاحت اور بلاغت سے جو واقف ہوتا ہے وہی تھوڑا سا اس کی گہرائی تک اعتبار بیلنس کے جا پاتا ہے، وہ ہے چیز۔ ابھی آج کل ایک کتاب آئی ہوئی ہے ہمارے پاس، یہ ہے کہ صاحب نے ہدیہ کیا ہے، اس میں انہوں نے نعتوں کے منتخب نعتیں جو ہے نا وہ جمع کیا، نعت نمبر ہے اس کا نام، مفتی زرولی صاحب کے پاس سے شاید نکلتا ہے پرچہ والا، احسن یا کچھ نام ہے اس کا، بڑا اچھا ہے۔ اس میں بزرگوں کی نعتیں دی ہوئی ہیں ماشاء اللہ سے، عربی، اردو، فارسی، ہندی، پنجابی، سندھی،
جتنی پاکستان میں زبانیں بولی جاتی ہیں سب شعراء کی ہیں. غیر مسلم شعراء نے آپ کے بارے میں کیا کہا؟ اس کے نمونے دیے سارے. ایک شاعر کے نمونے ہیں. یہ مطلب نہیں کہ اس میں جو ان کے نزدیک سب سے اچھا ہے وہ دیا، وہ ایک ایک دے دیا ہے. پنجابی میں بھی ہے بہت سارے، بڑے مزے مزے کے ہیں. میں اس کا ناظرہ پڑھ رہا تھا اس کا پنجابی کا، کیونکہ مطلب تو آتا نہیں. تو یہ جو ہمارے پنجابی ساتھی بیٹھے ہوئے رہتے وہ بتا رہے تھے کہ اچھی ہے نعتیں ہیں، کیونکہ پنجابی کا لکھنے کا اردو رسم الخط میں لکھی ہوئی ہے. تہذیب جو ہے حذب یہذب تہذیب، ارے بھائی تہذیب سے بات کرو، تہذیب سے رہو، نفس کی تہذیب کرو، نفس کو مہذب بناؤ. لفظ تہذیب اصل میں چمن کو درست کرنے کے لیے اور لفظ ہے. وہ اصل میں جو چمن ہوتا ہے، باغیچہ جو ہوتا ہے، اس کو کاٹتے ہیں، درست کرتے ہیں. یہ پودوں وغیرہ کو جو خوبصورت سے خوبصورت بناتے ہیں کاٹ چھاٹ کے، اس کے لیے ہے اصل لفظ وہ تہذیب. اس کی ایک خصوصیت ہوتی ہے، وہ یہ کہ ایک مرتبہ کر دیا تو کام نہیں ہو جاتا. تہذیب کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ آپ کر دیے تو کام ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا. اب جو گزشتہ سال جنہوں نے اپنے چمن میں کیا تھا، جب اس کو پتے آئیں گے تو گزشتہ سال کا کام چلے گا، ایسا نہیں ہوتا. کوئی شاخ ادھر جا رہی، کوئی شاخ ادھر جا رہی، کوئی زیادہ بڑھ گیا، کوئی کم بڑھ گیا، کوئی جھک گیا، کوئی ٹیڑھا ہو گیا. تو نفس انسانی میں جو تہذیب ہے، صفات میں جو تہذیب ہے، زبان میں جو تہذیب ہے، اخلاق میں جو تہذیب ہے، روحانیت میں جو تہذیب ہے، صفات ذمیمہ میں جو تہذیب ہے، وہ ایک مرتبہ کر لینے سے کام نہیں چلتا. وہ پیش آتے ہی رہتے مسئلے، اس میں کرتے ہی رہنا پڑتا اس کو. جیسے داڑھی کی تہذیب ہے، آپ نے داڑھی ایک مرتبہ بنا دی تو یہ تھوڑی عمر بھر کے لیے وہ ویسی رہے گی، تو صحیح کرتے رہنا ہی پڑتا آپ کو. کپڑوں کی تہذیب ہے، جیسے تہذیب مادی چیزوں میں ہے، جیسے باغیچوں اور چمن بندیوں میں ہے، ایسے ہی جو ہے وہ انسانی احساسات میں ہے، معانی میں ہے، صفات میں ہے، اخلاق میں ہے، عادتوں میں ہے، سب چیزوں میں پیش آتی رہتی ہے. اس میں کچھ نشیب و فراز کی چیزیں. اس لیے جو غافل ہوتا ہے وہ بگڑ جاتا ہے. وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑے دن کسی کے پاس رہے گا تو ٹھیک ہو جاتا ہے، نہیں، ٹھیک ہونے کا طریقہ آ جاتا ہے اگر وہ رہنا چاہے تو، ورنہ کام تو اس کو کرتے رہنا پڑتا ہے. یہ مطلب ہے معروم کے شعر کا کہ اندر رہ می تراشو می خراش، تا دم آخر دم فارغ مباش. اس راستے میں تراش اور خراش مسلسل ہے، آخری سانس تک فراغت نہیں ہے. اندر رہ می تراشو می خراش، تا دم آخر دم فارغ مباش. آخر وقت تک اثر پڑنے تو نہیں. اندر رہ می تراشو می خراش، تا دم آخر دم فارغ مباش. آخر وقت تک فراغت نہیں ہوتی اس میں، پیش آتی رہتی چیزوں. فرق یہ ہے کہ کام کم زیادہ لگنے کی بات ہوتی ہے. بالکل بگننگ سے آپ کو کچھ کرنا ہے تو زیادہ کرنا پڑتا ہے. اب یہ چمن جو لگے ہوئے ہیں، درخت وغیرہ جو بنے ہوئے ہیں آلریڈی، ان پہ لمبا کام نہیں نکلتا، تھوڑا سا نکلتا ہے، اس سے تک یوں آہستہ سے مار لیتا چلا جائے گا، پورا کام صحیح ہو جاتا ہے. پودے کو لگا کے بنانے والی بات نہیں ہے، اس کو بنایا ہے، اس کے اوپر جو ہے نا پھول پتیاں آگے پیچھے ہوتی رہتی ہیں، ان کو صحیح کرتے رہنا پڑتا ہے. اس لیے برائیوں کے کانٹے اور بھلائیوں کے پھل جو ہے نا، یہ بھی ایسے ہی ہوتے رہتے ہیں نفس انسانی کے اندر. اس میں مد و جزر ہے، نشیب و فراز ہے، اتار چڑھاؤ ہے، اونچ نیچ ہے، سب ہے.
جو بیدار مغز ہوتا ہے متیقظ، بیدار مغز متیقظ کو کہتے ہیں. جو بیدار مغز ہوتا ہے فکر میں رہتا ہے وہ تو ٹھیک رہتا ہے. جس نے قدم ہی نہیں رکھا، کچھ کام ہی نہیں کیا، وہ فارغ ہو جائے، اور جس نے کام کیا لیکن لاؤبالی بن جائے وہ فارغ ہو جائے، دونوں بھی خراب ہو جاتے ہیں. فرق تھوڑا سا رہتا ہے مگر یہ کہ خراب دونوں بھی رہتے ہیں. پھر وہ تو یہ مضمون وہاں پر ہوتا ہے صرف جہاں تہذیب ہے. جہاں تہذیب نہیں ہے وہاں یہ سب چیز نہیں ہوتی. جنگل میں کوئی تہذیب نہیں، اس لیے جنگل کے جانوروں کو بھی کوئی وہ نہیں ہے. ان کا سیٹ اپ ہی ویسا ہو جاتا ہے کہ وہ اسی میں مہذب ہیں. جنگل کے درختوں کو، پودوں کو، وہاں کے سین کو، اس کی سینریز کو کچھ کرنا نہیں پڑتا. وہ خود ایک سیٹ اپ ہے دوسرے ٹائپ کا. اس میں ٹیڑھا بنگا ہی زیادہ خوبصورت دکھتا ہے. وہ بہت زیادہ سنوار کے آپ رکھیں گے تو پھر وہ نیچرل تو رہا نہیں. پھر وہ یہی وجہ ہے کہ جن کو جنگل والا سینری پیدا کرنی ہوتی ہے اپنے باغیچے میں، اپنے گھر میں، اس کو کرنا بھی ویسے ہی پڑتا. پھر ادھر پتھرے ہیں، ادھر پانی ہے، ادھر پودا ہے، ادھر نہیں ہے، ادھر تھوڑا ہے، ادھر ایک کلر کا ہے، ادھر ایک ڈیزائن کا ہے. وہ ادھر کو جا رہا، وہ ادھر کو جا رہا، اس میں سوکھی ہوئی لکڑیاں بھی پڑی ہیں، اس میں گھاس پھوس بھی پڑی ہے، تبھی وہ نہیں پائی نہیں. مگر نفس انسانی میں جنگل پنا نہیں ہے. انسان میں اور جانوروں میں یہی فرق ہے کہ جانور جو ہیں اپنے عادات و صفات کے اعتبار سے جنگل ہیں، اور انسان اپنے عادات و صفات کے اعتبار سے باغ باغیچہ ہے. انسان میں اور حیوان میں یہ فرق ہے. اس کو ٹیک کیئر کرنا پڑتا مسلسل، اس کو ٹیک کیئر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اصل مشہور ہے کہ ایک مرتبہ غالباً اکبر بادشاہ یا اور کوئی بادشاہ، یا مامون رشید کا قصہ ہے یا ہارون رشید کا، کسی کا ہے بارہ نام اس وقت. وہ آ رہا تھا راستے میں جو ہے وہ جو بادیہ نشین ہوتے ہیں، جنگلوں میں رہنے والے، جھوپڑ پٹی میں رہنے والے، تھوڑے دن یہاں ٹائم گزار دیا، تھوڑے دن وہاں. خانہ بردار بھی بولتے ہیں ان کو. ان کا گھر ان کے اوپر ہوتا ہے. اپنے گھوڑے پہ گھر، اپنے گدھے پہ گھر ڈال دیا، چلے گئے جہاں پانی دکھا وہاں پہ جو خیمہ گاڑ دیا، اور پوری فیملی ویسی رہتی ہے. وہاں دیکھا گھاس واس اچھی ہے، جانوروں کے چرنے کو پانی ہے، اپنے کھانے کو شکار وکار ہے باہر اطراف میں، وہاں اپنے رہ جاتے ہیں مہینے، 2 مہینے، 3 مہینے، جب تک وہاں کے ماحول میں ان کو غذا پانی ملتا رہتا ہے، کھاتے ہیں. جب وہ ختم ہوا تو وہ بستی بھی ختم، وہ پھر اپنے لے کے نکل پڑتے ہیں. تو ان میں کی کوئی خاتون تھی، اس کی ڈیلیوری کا ٹائم آیا، بادشاہ سفر کر رہا تھا راستے میں، اس کو اچانک درد ذہ ہوا. ڈیلیوری کی تکلیف کو درد ذہ کہتے ہیں. وہ جنگل میں اس کو بچہ پیدا ہو گیا. اس نے 2 پتھر لیے اور ایک پتھر نیچے ایک پتھر اوپر رکھے، اس کی نال کاٹی بچے کی، اور بچہ گود میں لیا اور شرطی بن گئی. بادشاہ نے کہا کہ یہ کام اتنا ہلکا پھلکا ہے، تماشا بنایا ہوا ہے ہمارے گھروں میں. تو پہلے دن سے ٹیک کیئر ہوتی ہے، یہ پرہیز وہ پرہیز، یہ احتیاط وہ احتیاط، یہ کھاؤ وہ پیو، یہ دواخانہ وہ دواخانہ. کیا مصیبت پالی ہوئی ہے ہمارے گھروں میں. تو گھر آیا کہنے کے سب دایا، سب خدمتگار برخاست، کسی کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب نخرے ہیں اور کچھ نہیں. بادشاہ کی بیوی بڑی سمجھدار تھی. جیسے بادشاہ نے آ کے گھر کے خادموں کو برخاست کر دیا تو جو ان کے محل مبارک تھی، ملکہ جو تھی، اس نے جا کے بادشاہ کے چمن کے مالیوں کو برخاست کر دیا. چلو نکل آتے، نہ کسی کو پانی ڈالنے کی ضرورت ہے، نہ کچھ نہ کیا. اب بادشاہ کو ٹہلنے کی عادت. تھوڑے دن کے بعد دیکھا تھا کہ اب پورا یہاں تمہارا نقشے بھی کھڑا ہوا ہے. کوئی کاڑی کہیں پڑی ہے، کوئی شاخ کہیں پڑی ہے، کوئی پودے کا کچھ حال ہے، کوئی پودے کا کچھ حال ہے. آگے پیچھے ہو گئے، ٹہنیاں کدھر کو جا رہی ہیں، ٹہلنے کی جگہ نہیں ہے، اتنا کچرا پڑ گیا ہے، پتے کسی نے جھاڑے نہیں ہیں، گھاس کسی نے صاف نہیں کی ہے. یہ کیا تماشا کیا ہوا ہے.
मुझसे आ गया वाली साहब, कहाँ गए माली? वो आया कहने क्या हुआ मियाँ? तो बोले साहब वो महाराज मलिका साहिबा जो है उन्होंने हमारी नौकरी बर्खास्त कर दी। वो जिम्मेदार तो वही होते हैं ऐसी चीजों की, निकाल दिया। उसको तो कुछ बोला नहीं, वाली साहब घर आ गया कहने को भाई मेरे से पूछे बगैर ये क्या किया, आपने ऐसा क्यों किया? तो कहने लगे इसमें क्या हर्ज की बात है, जंगल में कौन माली होता है? जंगल में कौन माली होता है? वहां पे भी कोई निगरान होता है, पानी सींचने वाला होता है, घास फूस साफ करने वाला होता है। कहने के वो जंगल है, चमन थोड़ी है वो, बादशाह ने कहा। तो कहने के वो जंगल की औरत भी जंगल है। आप ये बादशाह की बेटियों के साथ, अपनी बहुओं के साथ, अपने बच्चों के साथ में आप ये निजाम करेंगे तो ये चलने वाली चीज है ये? कहेंगे हाँ बात तो समझ में आती है, चलो वैसे बाहर, उधर चमन चमन की माली बाहर, उधर बादशाह के घर की खादिमाएं बाहर। अच्छा ये जो ऊंच नीच होती रहती है ना इंसान की आदतों में, अखलाक में, सिफात में, इन चीजों में, बातचीत में, जुबान में, कंट्रोलिंग पावर में, बुरे रास्ते से जाना कोई जरूरी नहीं होता, ये भले रास्ते से भी हो जाता है। बुरे अमाल से होना जरूरी नहीं रहता है, अच्छे अमल से भी हो जाता है। बाद में तो पानी देना जरूरी है, लेकिन पौधा छोटा है, बहुत सारा पानी डाल दिया माली ने, वो पौधा तो गल जाता है। तो ये जो हसद है या किब्र है या उजुब है, पिंदार है, तहव्वुर है, बुज़दिली है, इस किस्म की जितनी चीजें होती हैं ये बाज़ मर्तबा अच्छी चीजों से भी पैदा हो जाती हैं। जैसे अंगूर से शराब बन जाती है, अंगूर भी है शराब बन गई, उससे पाक चीज से नापाक चीज बन गई। इसलिए वहां तक भी निगरानी करना पड़ता है। बुरे अमाल की तो सर करनी पड़ती है, नेक अमाल के क्या नताइज हो रहे हैं, ऐसा करने की वजह से कोई ओवर तो नहीं हो जा रहा बंदा। बाद मतलब होता है कि ओवर हो जाता है, वो ओवर होना ही क्या है, उजुब है। ओ मैं तो ऐसा कर डाला हूं, मैंने तो ऐसा किया, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो खुशी करता हूँ, मेरी ऐसा मेरी वैसा है, ओवर तो हो गया। और जब ओवर पेट्रोल ओवर होता है ना अपने पास, जो गाड़ियों को अपन मारते नहीं किक इंडिया में, पाकिस्तान में, वो चलती नहीं, पेट्रोल ओवर हो गया चलती नहीं। अभी हम तजुर्बा करके आ रहे हैं कई तो क्या हो गया, तो कहने का वो पेट्रोल खुला हुआ था, ओवर हो गया। कब किस तरह की बीमारी वजूद में आ रही है और कहां से क्या चीज पैदा हो रही है। इसलिए रिया और शिर्क खफी दबीबुन नमल से ज्यादा बारीक रास्ते से आता है, यह सूफिया के यहां मशहूर है। दबीबुन नमल कहते हैं चींटी की चाल को, चींटी की चाल खुद हमें क्या पता चलता है चींटी की चाल का, उससे भी बारीक रास्ते से नफ्स और शैतान अंदर घुसते हैं। हमारे यहां तो बड़े बड़े पाइप पड़े हुए हैं खैर, लेकिन बाजार पे हमने खुद सेट किए हुए पाइप। अस्सलाम वालेकुम। अभी मजलिस चल रही है, हमारी क्लास चल रही है, अभी तो मुश्किल है। और इसीलिए हदीस शरीफ में आता है कि इन्ना यसीर रिया शिरक, हल्की से हल्की रिया ये भी शिरक है, शिरक का हिस्सा है वो। गैरुल्लाह की मकसूदियत, अल्लाह तबारक व तआला की रजा के अलावा दूसरी चीजों का दाखिल होना अपने अमल में, अपने इरादे में, अपने आज़म में, और बड़ी दूर दूर तक जो है ना काम करता है नफ्स, बहुत दूर से आने की भी आदत होती है उसकी।
اور شیطان کی بھی عادت بہت دور سے آنے کی بھی ہوتی ہے. تو جو دین کے پابند ہونے لگتے ہیں لوگ، ان کو تو بہت ہی کیئرفل ہونا پڑتا ہے. خالص بے نفسی جو ہے، اخلاص کی حقیقت جس کو کہتے ہیں، خالص بے نفسی، بہت مشکل چیز ہے. خالص بے نفسی غلبہ محبت کی پیداوار ہے. فنائیت تامہ، کچھ اپنا ہے ہی نہیں. وہاں ہوتا ہے. حضرت صحابہ کے عمل میں جو وقار تھی، قیمت تھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے کو ختم کر دیا تھا اپنے ارادے سے، اپنے جیتے جی. میرا کوئی وجود ہی نہیں، ہمارا کوئی وجود ہی نہیں. اب ہمارا نہیں تو ہمارے متعلقات کا بھی نہیں، ہمارے مال کا بھی نہیں، ہماری حیثیت کا بھی نہیں، ہماری پوزیشن کا بھی نہیں، کچھ تھا ہی نہیں وہاں پہ. ان کی ہر چیز پر لا پڑا ہوا تھا. لا الہ الا اللہ کا جو لا ہے وہ ہر چیز پہ پڑا ہوا تھا. نہ اپنی جان، نہ اپنا مال، نہ اپنی عزت، نہ اپنا وطن، نہ اپنی بیوی، نہ اپنے بچے، نہ اپنے تعلقات، نہ اپنی دولت، نہ اپنی جائیداد، کچھ نہیں تھا. اللہ کو اپنا لیا، رسول کو اپنا لیا. مرد تو مرد، عورتوں میں وہ بات تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے قصبے میں، لشکر میں لوگ جا رہے تھے، تو ایک خاتون دروازے کے روزن سے جو ہے مشاہدہ کر رہی تھی. جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں. ان کے گھر میں کوئی نہیں تھا. غالباً ان کے وہ شوہر جو ہیں ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا، شہید ہو گئے تھے. گود میں چھوٹا سا بچہ تھا. دروازے کے تھوڑا سا دروازہ کھولا اور اس میں سے بچے کو باہر نکال کے آواز دی کہ اگر کوئی اس کو لے جا سکتا ہے تو لے جاؤ. کہا کہ چھوٹے بچے کا کیا کریں گے؟ تو کہنے لگی اگر حضور کی طرف کوئی تیر آئے تو اسے روک لیں. سوچے تو کانٹے آ جاتے ہیں، کیا چیز تھی وہ. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی تیر آئے دشمن کا، یہ بچے کو یوز کر لو اس کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو ایسا ٹارگٹ بنانا ہوتا ہے، اور اپنی انتہائی سنجیدگی سے، دل کی گہرائی سے، روح کی گہرائی سے، فیصلے کی گہرائی سے اپنا لیتے تھے وہ لوگ. بس قصہ ختم. یہ چیز ہے سامنے، اس لیے چاہیے مجھے. حتیٰ کہ ان کے دلی حالت کا یہ حال تھا، ان کے عزائم کا، ان کے جذبات کا، کہ ان کے عمل کے سامنے آنے سے پہلے اللہ نے گواہی دی ہے ان کے بارے میں، یہ پکے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. بعض وہ ہیں جنہوں نے اپنے آرزو میری محبت میں نکال لی ہے، اور بعض انتظار میں ہیں. چانس آئے گا تو بتا دیں گے، موقع آئے گا تو بتا دیں گے کہ ہم اللہ کے لیے کیا کر سکتے ہیں. اور اللہ فرما رہا ہے، ابھی اللہ فرما رہا ہے وما بدلوا تبدیلا، کسی قسم کی تبدیلی ان میں نہیں آئی ہے. کیا شہادت ہے اللہ پاک کی گواہی، وہ بھی پیشگی گواہی کسی کے جذبے کے بارے میں جو علام الغیوب ہے، لطیف و خبیر ہے. بعض تو وہ ہیں جنہوں نے اپنے نحبہ کو اور اپنے آرزو اور تمنا کو نکال دیا میرے لیے، مطلب وہ جذبہ پورا کر دیا جو وہ چاہ رہے تھے. اور بعض انتظار میں ہیں، موقع نہیں ملا تھا ان کو غزوہ بدر میں، موقع نہیں ملا احد میں، موقع نہیں مل سکا حنین میں، ایسے تھے وہ.
جو ہو گیا ویسا نہیں، جب موقع نہیں ملا پھر دیکھتے ہیں جب ٹائم آتا ہے. ایسا خالص سالٹ مال تیار ہوا تھا. علماء نے لکھا ہے کہ وہ زمین پر اتنا بڑا گروپ، اتنا مقدس اور اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ پہ اور اللہ کے حبیب پہ قربان ہونے والا آدم علیہ السلام سے لے کے کبھی پیدا نہیں ہوا. وہ واحد مقدس جماعت ہے حضرات صحابہ کی، اتنی بڑی تعداد میں، جو ایک ایسے انداز میں تربیت پائی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر سب پہ محبوبیت کی تھی، سب مختار تھے، سلیکٹڈ بندے پورے. عجیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فائدے صحبت تھی ان کی. میرے صحابہ کے معاملات میں جتنا غور کرتے ہیں اتنی عظمت بڑھ جاتی ہے دل میں، اور عظمت کمالات سے ہی ہوتی ہے. اصل میں یہ کمالات تھے ان کے، اور انسانی کمال یہی ہے اصل میں. اس لیے صوفیہ کے یہاں عمل سے پہلے تجدید نیت، اخلاص کا استحضار، چاہیے کیا، چاہتا کیا ہے، کیوں کرنا چاہ رہے ہیں یہ کام، یہ ضروری ہوتا تھا، تاکہ وہی برکت اسی میں ہے، قبولیت اسی میں ہے، بقائے دوام اسی میں ہے. پہلے زمانے کے بزرگوں کا تو یہ حال تھا، کوئی کتاب لکھی، روشنائی سے لکھی، کچی روشنائی سے، جیسے زعفران سے لکھی، مجھ کو کہنے لگے اللہ میاں اس میں نیت کیسی ہے میری مجھے اندازہ نہیں ہو رہا، مگر میں نے اپنے طور پر کوشش کی ہے کہ پانی میں ڈال رہا ہوں، اگر یہ سالم نکلی تو اس کو رکھوں گا، نہیں تو پانی میں بہ جائے. اور سالم کتاب نکل آتی تھی بھیگنے کے باوجود، ایک حرف ٹیڑھا بنگا نہیں ہوتا تھا، حالانکہ کچی روشنائی ہوتی تھی. ایسے بہت واقعات ہیں ہمارے اولیاء اللہ. اتنا سالٹ کرتے تھے اپنے عمل کو. پھر اس میں قبولیت ہے، اس میں برکت ہے، اس میں تائیدات غیبیہ ہیں. کعبہ را ہردم تجلی می فزود زاں کے از اخلاصات ابراہیم بود. روم فرماتے ہیں کہ یہ جو بیت اللہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوارات کی تجلی بڑھتی رہتی ہے اور لوگوں کے قلوب کھنچتے ہی رہتے ہیں اس کی طرف، اور اس کا فیض عام ہوتا ہی رہتا ہے اور اس کی برکتیں پھیلتی ہی رہتی ہیں، یہ ابراہیم کے اخلاص کا نتیجہ ہے. زاں کے از اخلاصات ابراہیم بود، یہ ابراہیم کے، حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے اخلاق کا نتیجہ. چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی جو نیت آپ دیکھیں گے اتنی عجیب نیت ہے، میں کیا بتاؤں. جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ تبلیغ سے متاثر نہیں ہو رہے ہیں یا ہو رہے ہیں تو ان کا ماحول جو ہے نا وہ صاف ستھرا نہیں ہے، تو نظر چونکہ ان کی اللہ پہ تھی، اپنی ذات پہ نہیں تھی، انہوں نے سوچا کہ اپنی ذات سے ہی ایسی اولاد پیدا کروں جو خالص توحید کے ماحول میں. اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے ملکوت السماوات کا مشاہدہ ان کو تھا، تو ان کو اندازہ تھا کہ نسل بڑھتی کیسا، پھیلتی کیسا ہے. میرے بچے، بچوں کے بچے، بچوں کے بچے، دیکھتے دیکھتے ایک امت تیار ہو جاتی ہے. اس لیے انہوں نے ایک دم ایسی وادی غیر ذی زرع کا انتخاب فرمایا اور اللہ ہی کے اشارے پہ فرمایا کہ جہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، کوئی انسان نہیں، انسان ذات نہیں، بالکل کٹ کے مخلوق سے. رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. اللہ یہ چاہتا ہوں کہ ایک نماز کی صحیح نماز کی قائم کرنے والے وجود میں آئے. کیا لوگ عبادت کرتے ہیں، وہ کیسی عبادت دیکھنا چاہتے تھے کہ جو ان کو کالڈیا میں اور عراق میں نظر نہیں آتی تھی، ملک شام کے علاقوں میں نظر نہیں آتی تھی. یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، یہ کیا ہے، یہ خالص اللہ کے لیے کہاں ہے یہ دنیا، ایسا دکھتا تھا. وجعلنا امۃ مسلمۃ لک. ابراہیم و اسماعیل دونوں بیت اللہ بنا رہے ہیں. پلان میں یہ ہے کہ اللہ ایک ایسی امت چاہیے جو
پوری طرح آپ کے لیے سرنڈر ہو. کچھ ایسے افراد چاہیے جو 100% آپ کے سامنے گردن جھکائے گا ہوں. وہ چاہیے یہاں پہ. ہماری اولاد میں آپ وہ دیجیے. مورخین نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اس پلاننگ کے لیے 2500 سال لگے ہیں پوری ہونے. اتنا لمبے پلان کرنے والے تھے وہ، کیونکہ ان کے نظروں کے سامنے ایک امت تھی پوری، اور ایک ایسی امت جو بیرونی تاثرات سے، مادی اثرات سے، ماحول کے اثرات سے بالکل سیف سالم ہو اور خالص فرما بردار ہو اللہ کی. پھر چونکہ اس کو اتنا ٹائم لگنے کا ان کو ایک اندازہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اس وقت تک نہیں رہیں گے، لیکن پھر ان کے واسطے ایک آدمی چاہیے جو ان کو صحیح معنی میں ٹرین کرے. ان کے واسطے ایک اللہ کا نبی چاہیے، اللہ کا رسول چاہیے جو ان کو جیسے میں چاہ رہا ہوں ویسے ٹرین کر دے. پھر کیونکہ اس وقت پر تو ٹرین کرنا پڑے گا نا اس کو. تو امت کی بھی دعا مانگی اور امت کے مربی کی بھی دعا مانگی، اور مفسرین نے تقریباً سب نے یہ لکھا ہے کہ امت کے مربی کی جو دعا مانگی اس کا مصداق حضور ہے، اور جس امت کی دعا مانگی اس کا مصداق صحابہ ہے. اسی لیے اس دنیا میں سب سے مشکل چیز جو ہے نا وہ مخلص افراد کا اللہ کی رضا کے لیے کچھ کام کرنے کے لیے جمع ہونا ہے. سب سے مشکل کام ہے مجموعہ ایسا جو مخلصین کا ہو اور جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والا ہو. عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک دوست ایک مرتبہ ایک خط میں انہوں نے لکھا ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ اس وقت میری حکومت کی وسعت کتنی ہے، لیکن میرے پاس ایک آدمی بھی نہیں ہے جس کے بارے میں یہ کہہ سکوں کہ ہاں یہ آدمی ہے جو میرے منشے کو لے کے چل پڑے گا. رجال کی کمی ہے، افراد کی کمی ہے، فرد ہی نہیں ہے میرے پاس کام کرنے کا. حالانکہ بادشاہ وقت تھا، سارے اس کی خدمت میں پڑے رہتے ہیں، اور انتہائی عادل بادشاہ گزرا ہے. متقی، پرہیزگار، عادل، غیر مسلموں کے حقوق کی پوری رعایت کرنے والا، ان کو پوری رعایتیں دینے والا. کیونکہ وہ سارا پلان خاک میں مل گیا ہندوؤں کا جو اکبر سے وہ لوگ چاہ رہے تھے. عالمگیر سے ملا ہے زیادہ خاک میں اصل میں، اس وجہ سے اس کے مخالف ہیں کہ وہ ظالم بادشاہ تھا، یہ تھا وہ تھا. حضرت جلال آبادی فرماتے تھے کہ اس پورے خاندان میں اس سے اچھا بادشاہ نہیں گزرا کوئی، اور اس سے زیادہ رعایت کرنے والا نہیں گزرا کوئی. مگر چونکہ ان لوگوں کے مخالفین اسلام کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جو آدمی جس خصوصیت کا حامل ہے، جو چیز جس خصوصیت کی حامل ہے، اس کے برخلاف اس کا پروپیگنڈا کرنا، بالکل اس کے اپوزٹ میں پروپیگنڈا کرنا، یہ خصوصیت ہے. جیسے اسلام میں تشدد ہے، اسلام ظلم سے پھیلتا ہے، اسلام میں بڑا وہ ہے، اور ہمیشہ اسلام لانے والوں پر ظلم ہوا تو ایسے پوری تاریخ اسلام، تاریخ انسانیت اس سے بھری ہوئی ہے اسلام میں خالی. اور اصل یہ وہی کہانی ہے، شیطانی سیاست ہوتی ہے، شیطانی فلسفہ ہے یہ کہ آدم علیہ السلام کو اس درخت کے کھانے سے جس کے کھانے پر ان کو جنت سے نکلنا تھا یہ باور کرا دیا کہ اس کو کھاؤ گے تو رہو گے، الٹی گنگا چلا دینا. اس دنیا میں مخالفین اسلام کا کوئی پروپیگنڈا جو ہے نا اصل اس کے پازیٹیو کو سوچنے پہ لگانا چاہیے. اس میں فائدہ ہے کچھ، ضرور یہ بات چلائی جا رہی ہے جو ان کو نظر آ رہی، اور لوگوں کے اوپر پردہ ڈال دیا. لوگ ویسے ان میں جہالت عام ہوتی ہے، پردہ ڈال دیتے ہیں. جیسے پوری تمدنی زندگی میں انسان کی، اس میں سیاسیات ہیں، بین الاقوامی تعلقات ہیں، خارجی سیاست ہے، داخلی سیاست ہے، عسکری نظام ہے، عدالت کا نظام ہے، قوانین کا نظام ہے، پولیس کا محکمہ ہے، تجارتیں ہیں، ڈیل ہے، کمپنیاں ہیں، فیکٹریاں ہیں، شہروں کے اصول ضابطے ہیں، انسانی گھروں کے اصول ضابطے ہیں، سواریوں کے اصول ضابطے ہیں، رہنے سہنے کے اصول ضابطے ہیں، شادی بیاہ کے اصول ضابطے ہیں.
خاندانی شیرازہ بندی ہے، خاندان کے حقوق ہیں، رائٹس ہیں، ایک انسان کے دوسرے انسان کے اوپر رائٹس ہیں، عام انسانوں کے جو ہیں وہ ہیں، تعلقات والوں کے جو ہیں وہ ہیں، قرابت داروں کے جو ہیں وہ ہیں، انہیریٹنس کے پورا باب ہے، زندگی میں زندگی کے بعد کے ایک چیز پر پوری رہبری موجود ہے۔ ان میں سے 5 کام ایسے ہیں جو انسانی تمدن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طریقے پر ان کا نظم اپنے ہاتھ میں لیا ہے، اور یہ کہا کہ یہ چیز انسان اپنی عقل سے طے نہیں کرنا، یہ میں طے کر کے دے رہا ہوں کہ 5 کاموں کی سزا جو ہے یہ میرے بتائے ہوئے طریقے پہ کرو، نظام امن کے لیے 5 کاموں کی سزا میرے طریقے پر دینا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس میں اختیار نہیں تھا۔ ایک ایسے واقعہ پیش آ گیا تھا، لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہنے لگے اس کا عزت کا مسئلہ ہے، یہ ہے وہ ہے، آپ اس کی سزا کو موقع ختم کر دیجیے، اس کے بدلے میں کوئی مال مقرر کر دیجیے، آپ جتنا بولیں گے اتنا۔ تو حضور جلال میں آ گیا، فرمایا کہ لو ان فاطمہ بنت محمد، اگر فاطمہ بنت محمد سے بھی یہ غلطی ہوگی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالوں گا، اس میں میری چلنے والی چیز نہیں، کیونکہ بعضی چیزیں غلطی کے مقابلے کے لیے نہیں ہوتی، بعضی چیزیں غلطی کے اثرات کی بندش کے لیے ہوتی ہیں۔ اس کا ایفیکٹ کیا ہے وہ دیکھا جاتا ہے، اس ایفیکٹ پر کیسے قابو پایا جائے وہ دیکھا جاتا ہے۔ اور ساری دنیا میں ان چیزوں پر عمل ہوتا ہے، ان کو ملحوظ رکھا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ ایک آدمی اگر روڈ کے بازو میں پیشاب کر دیا برف کے زمانے میں یا دھوپ کے زمانے میں، دونوں میں سے کسی نے بھی کرا تو کیا ہونے والا ہے وہاں پہ؟ کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے، لیکن آپ کو $200 کا جرمانہ ہے، آپ کے تو 200 ہو گئے، پاکستان کے تو 14,000 ہو گئے، 12,000 تو کم از کم ہو گئے، 14 تک چلے گئے، 14 ہو گئے، یہ لوگ تماشا 14,000 کا جرمانہ۔ ہمارے پاس پوری فیملی 3 فیملیاں چلتی ہیں اس میں مہینہ بھر کے واسطے، ایک آدمی باہر پیشاب کر دیا بول کے آپ نے لگا دیا، ہم نے کبھی آبجیکشن نہیں کیا کہ یہ تم کیا کرتے ہو بھائی، ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کیوں یہ اس عمل کی غلطی کی تدارک نہیں ہے، یعنی انہیں وہ پیشاب 14,000 کا نہیں ہوتا جو اس نے کیا ہے وہاں پہ، اس کا ایفیکٹ کیا ہے، اسے جو بدتمیزی پھیلیں گی لوگوں کے اندر، انڈسپلن پنا جو آئے گا، اخلاق برا تاثر لوگوں پہ قائم ہو، اس ایفیکٹ پر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں نا، نہ کہ آپ موازنہ کر رہے ہیں کہ اس کا پیشاب کتنے سینٹی میٹر ہے، یہ اور جناب کتنا اس میں کتنے ڈراپ ہیں اور اس میں کتنے وائرس اس میں چھوڑے ہیں، یہ تھوڑی دیکھ رہے ہیں آپ۔ ایفیکٹ کیا ہے یہ دیکھتے ہیں آپ، بتا دیتے ہیں آپ اتنا کام، کسی کو بھی برا نہیں لگتا، ٹھیک ہے بھائی۔ ساری انسانیت کو، قیامت تک آنے والی انسانیت میں انسانوں کی جان اور انسانوں کے مال اور انسانوں کی عزت، جان اور مال اور عزت، اس کے امن عام کے لیے 5 چیزیں اللہ پاک نے اپنے ہاتھ میں لے کے بتائیں کہ یہ چلاؤ گے انسانوں میں تو وہ رہے گا، ورنہ نہیں رہ سکتا۔ تو موجودہ واقعات کو ان تناظر میں پیش کیا جانا چاہیے، اصولاً ان تناظر میں دیکھا جانا چاہیے اصولاً، مگر کیونکہ وہی بات ہے جو میں نے کل کہی تھی ہٹلر والی، کہ آپ کی پوزیشن میں نہیں ہے کچھ بولنے کی، جو چاہے آپ کے سر پہ رکھ کے بول دے، ہم غلطی کریں تو غلطی ہے ہی، وہ بھی غلطی کرے تو بھی اس کی ہماری غلطی ہے، کوئی اور غلطی کرے تو اس کی ہماری غلطی۔ 2 عورتیں تھیں، ان کے ساتھ ایک بچہ کھانا کھا رہا تھا، کھاتے کھاتے وہ بچے کی ہوا پاس ہو گئی زور سے، اماں نے ایک زور سے مار دیا، بدتمیز کہنے کا
تھوڑی دیر کے بعد اس کی اماں کی ہوا پاک ہو گئی اور ہو جاتی ہے غفلت بات ہوا. تو اپنی جھیپ مٹانے کے لیے اس نے اور بچے کو ایک مرتبہ پھر مارا. بدتمیز ہے گا. اس کی تھوڑی دیر کے بعد میں مجھے دوسری عورت بازو بیٹھی ہوئی تھی, اس کی ہوا پاس ہوئی, اس نے ایک اس کو مارا, کہنے کہ کرے گا کوئی بھگتنا تجھے ہی ہے. دو پہلوانوں کی کشتی ہو رہی تھی. دنگل جو ہوتا ہے اس کے بازو میں ایک بیل چل رہا تھا قریب میں. ایک پہلوان نے نظر مانی کہ اگر میں جیت گیا تو اس کو کاٹ کے سب کو کھلا لوں. دوسرے پہلوان نے نظر مانی کہ اگر میں جیت گیا تو اس کو کاٹ کے سب کو کھلا دوں گا. تو کون جیت, کوئی جیتو کوئی ہارو, اس سے بحث نہیں ہے, کٹنا ہو تو غریب کو ہے, حق پہ ہو کوئی باطل پہ ہوگا. بعض مرتبہ ایسی سچویشن ہو جاتی ہے, حالات کچھ ایسے ہو جاتے ہیں. اس قسم کے طوفان آتے ہیں جاتے ہیں, ہم اپنے ساتھیوں کو سمجھا سکتے ہیں, اس چیز ایسی بات نہیں ہے, اس میں کوئی صداقت نہیں ہے, حقانیت نہیں, ویسا نہیں. اور پوری دنیا میں اب تک جو ہوا خیر ہوا, قیامت تک بھی اگر تجربہ کرنا ہے تو کر لو. کہ جب تک اللہ کی طرف سے 5 جو ضابطے مقرر ہیں جان کی حفاظتوں کے واسطے انسانوں کی, مال کی حفاظت کے واسطے انسانوں کی, عزت کی حفاظت کے واسطے انسانوں کی, ان کو آپ نافذ نہیں کرو گے کوئی پیر پھیلا کے سو نہیں سکتا, کوئی اپنے گھر کے دروازے کو کھلا رکھ کے سو نہیں سکتا, کوئی اپنی بہو بیٹیوں پہ طمانینت کی سانس لے نہیں سکتا. قاعدہ ہے, قیامت تک نہیں ہو سکتا. کچھ بھی کر ڈالیں آپ. کیونکہ جب ایک مرتبہ ایسی سزا دی جاتی ہے تو اس کے تاثر سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, تو دوسرا آدمی جرأت نہیں کرتا. تو دوسروں کی جرأت نہیں ہونے کے لیے ہے وہ نظام, دوسروں کو سبق ہونے کے لیے وہ نظام ہوتا ہے, انتظام کے لیے ہے وہ چیز اصل میں. اور کہے کا بنیادی طور پر 3 چیزوں کا انتظام ہے کہ عموماً جان کی حفاظت ہونی چاہیے. کسی نے مارا, جس نے مارا اس کو پکڑ کے مار دو, شریعت نے مقرر کیا ہوا ہے اسے. جب ایک بات پتہ چل جائے گی کہ بھئی یہ ایسا ہوتا ہے اور کلیئر ہوتا ہے اور دیر نہیں ہوتی, لمبا نہیں کھینچا جاتا, اسلام میں قضیے لمبے نہیں کھینچے جاتے کبھی. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت کا زمانہ 2.5 سال کا ہے صرف. 2.5 سال میں 25,000 فیصلے انہوں نے اکیلے نے دیے ہیں. مسجد میں بیٹھتے تھے, یہ پارٹی بھی آ گئی, وہ پارٹی بھی آ گئی, اس کا بیان بھی سن لیا, اس کا بیان بھی سن لیا. قاعدے مقرر ہیں, البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر, دعویٰ کرنے والا ثبوت پیش کرے, اس کا پر دعویٰ کیا جا رہا ہے, یہ ثبوت اس کے پاس نہیں ہے تو وہ قسم کھا ہے, قصہ ختم پیسہ, وہیں کہیں نہیں مر جاتی تھی چیز. تو جب پتہ چلتا کہ بھائی اس کی گردن تو میں نے ماری لیکن پھر میری گردن جانا ہی جانا ہے, پھر دیکھو کیسا نظام ہوتا ہے جانوں کی حفاظت. جب پتہ چلے کہ آج میں نے کسی کا ناجائز پیسہ لے لیا ہے تو زندگی بھر پھر یہ ہاتھ کسی کا پیسہ لینے کے قابل نہیں رہتا, اور 1-2 نمونے ہو جائیں اور سب کے سامنے ہوں, کس کی ضرورت ہوگی؟ پھر تو یہ ہے کہ آپ اپنے گھروں کے اور اپنے جناب والا الماریوں کے, اپنے صندوقوں کے, اپنے لاکروں کے تالے لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اور انسانوں نے دیکھا ہے اس چیز کو. وہ بیٹیوں کی عزت و عصمت کا حال یہ ہوتا ہے کہ دشمن کے پاس بھی چھوڑ کے جانے میں باک نہیں ہوتا. غیر مسلمانوں کے گھروں میں اپنی بچیوں کو چھوڑ کے چلے جاتے تھے کہ ہم ذرا جا رہے ہیں کام سے 10 دن کے لیے, 1 مہینے کے لیے, 2 مہینے کے لیے, یہ بچے آپ کے پاس رہیں گے. ان کو پتا تھا کہ یہاں یہ نہیں ہوتا ہے. ایسی عزت کی حفاظت ایسی, جان کی حفاظت ویسی, مال کی حفاظت. وہ 5 قانون ہیں صرف ایسے کہ جن کے لیے اللہ پاک نے انسانی نفسیات, کیونکہ وہ خالق ہیں, اس کے پیدا کرنے والے ہیں, مالک ہیں, اس کو سامنے رکھے 5 قانون اپنی طرف سے مقرر کر دیے کہ یہ چیز ہوگی نظام امن کے لیے. قاعدہ یاد رکھیں,
باقی دوسری چیزوں میں اختیارات ہیں حاکم کو، مفوض الی رأی الحاکم ہے کہ حاکم و سواد جو مسئلہ سمجھے اس جرم کی جو سزا آپس میں طے کر لیں وہ لوگ دیکھ کے، مزاج تو اللہ نے دے دیا، انداز کیا ہونا چاہیے تم اپنی طرف سے طے کرو، بھائی یہ 5 میں کسی کا دخل نہیں۔ یہ تو ایسی چیز ہے کہ اس پر غور و فکر کر کے ساری دنیا اپنائے، کیونکہ یہ جو اصول ہیں اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، غیر مسلم بھی اپنائے گا تو فائدہ اٹھائے گا، فائدے کی چیز ہے، تو 100% فائدے کی چیز ہے، اس میں نقصان نہیں ہے، غیر مسلم بھی کر کے دیکھ لو، اس کے علاقے میں بھی فائدہ ہو جائے گا۔ اس کو ایسا اینالائز کرنا چاہیے، اس کا ایسا تجزیہ ہونا چاہیے، اس کی ایسی پبلسٹی ہونی چاہیے، اس انداز سے ہونی چاہیے۔ مگر چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا وجود ناگوار ہے، آپ کے مذہب کا وجود ناگوار ہے، شیطان نے اپنے پیادوں کو اور گھڑ سواروں کو سب کو دوڑایا ہوا ہے، یہ ہر چھوٹی بات کا بتنگڑ بنانا ہے، یہ ہوتا ہے۔ اس نظام سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اکانومی درست ہو جاتی ہے، کروڑ ڈالر آپ کو جیل خانوں کے اوپر خرچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، جیل خانہ رکھنا ہی نہیں پڑتا۔ کتنے قیدی ہوتے تھے، کتنے جیلوں میں بھرتی ہوتی تھی حضور کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں، صدیق اکبر کے زمانے میں، کچھ بھی نہیں، حالانکہ سب لوٹوروں کے علاقے تھے، دنیا جانتی ہے، ساری دنیا بھر کے لوٹے تو جمع مطلب کیفیت وہاں ویسی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے۔ کہاں کا جیل خانہ، کہاں کے پولیس محکمے، کہاں کے شرطا، کہاں کے عدالت کے پر کچھ بھی نہیں کیا گیا آدمی، اور پھر سکون الگ ہے، امن الگ ہے، ضیاء نہیں ہوا، ضائع ہونے کے بعد آپ نے پکڑ بھی لیا کسی کو اور چیز چلے گئی، اس کی جان چلے گئی، اس کی مال چلے گیا، اس کے بعد نقصان تو پہنچ گیا نا، پیش بندی کیا ہوئی؟ کچھ بھی نہیں ہوئی پیش بندی، وہ آتے نہیں، اصل میں نفسیات انسانی کو نہیں سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ وہ نفسیات انسانی کی خصوصیت ہے کہ اس کے بغیر آدمی ہاتھ ڈالنے سے روکتا نہیں اپنے آپ کو۔ تو اس کو جو پیش کرنا ہے انسانیت کے سامنے، وہ انسانوں کے نفع والی شکل میں پیش کرنا ہے، اور حقیقت ہے وہ، اس کا تعلق مذہب سے بھی نہیں ہے، اس کا تعلق تو اسلام سے بھی نہیں ہے، اس کا تعلق خالق انسان کا، انسان کے بارے میں ایک آئیڈیا ہے، ایک ضابطہ ہے جو انہوں نے مقرر کیا ہوا ہے کہ تمہارے آپس کی جانوں اور مالوں اور عزت کے تحفظ کا یہ دستور ہے۔ اس کا مذہب سے تعلق جوڑنا بھی ضروری نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ سزا اسلام سے پہلے بھی ایسی تھی، ہر مذہب، کیونکہ یہ نظام یہ ایک ایسی چیز ہے کہ سب جگہ اپلائی ہوتی ہے یہ، تو شروع میں پچھلے ادیان میں بھی یہی طریقہ تھا۔ بائبل کے قانون کو اٹھا کے دیکھو، تورات کے قوانین کو اٹھا کے دیکھو، سب یہی تھے، یہی سزا۔ یہ اصل میں مسئلہ صرف کسی ایک نسل کا، کسی ایک قوم کا، کسی ایک علاقے کا، کسی ایک ٹائم کا نہیں ہوتا، یہ مزاج انسانی کا مسئلہ ہے۔ تو یہ تو سب کے تمدن کی چیز ہے کہ بھائی ہر ملک یہ چاہتا ہے، ہر کنٹری یہ چاہتی ہے، ہر قوم یہ چاہتی ہے، ہر طرح کے لوگ یہ چاہتے ہیں، چاہے کسی مذہب کے ماننے والے ہوں، چاہے مذہب کے ماننے والے ہوں کیا نہ ہو، جہاں انسانی معاشرہ رہتا ہے وہاں اس کی جان کو کوئی سیفٹی ملنی چاہیے۔ آپ کی جان کو نقصان ہوا تو ہم پیسے دیں گے والا نظام یہ جان کو نہیں بچاتا، آپ کے مال کو نقصان ہوا تو ہم اس آدمی کو پکڑ کے ادھر ادھر کر دیں گے، پکڑ کے رکھ لیں گے، اس سے مال تو نہیں بچا کرتے لوگوں کے۔ یہ سب ساری انسانیت کے لیے ہے، تو انسانیت کے نفع کا ایک سودا ہے، اور وہ چونکہ ایک خاص مذہب سے جڑا ہوا ہے، وہ مذہب کو بدنام کرنے کے لیے تو تماشا بنایا ہوا اور کچھ نہیں۔ حالانکہ تمہاری بھی بھلائی ہے بھائی، اس میں تمہارا بھی فائدہ ہے، اس میں جو تم چاہتے ہو وہی چیز ہے یہ، اور کامیاب طریقے پر ہے، سکسیس ہے، 100% سکسیسفل ہے۔ غور تو کرو اس پہ، سنجیدگی سے نوٹس تو لو، تجزیہ تو کر کے دیکھو، رزلٹ اور نتائج کو تو دیکھو۔ ہم نے بھی اصول ضابطے بنائے، یہ بھی ایک اصول ضابطہ ہے، آخر اس کے کیا اثرات ہیں، اس کے کیا اثرات ہیں، کہ لوگوں میں اس کے اعتبار سے ذہن بناؤ۔ ساری انسانیت کی بھلائی کا ہے، سارے انسانوں کے فائدے کا ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے جان بچے، ہر کوئی چاہتا ہے مال بچے، ہر کوئی چاہتا ہے عزت بچے، تو بے عزت کیا نہیں جا رہا، عزت بچانے کے لیے ایک طریقہ ہے وہ۔ یہاں پر ایک انتہائی علمی جس کو وضو کرنا ہے جائے،
کیونکہ 5 منٹ ہے اور ٹائم شروع ہونے میں. یہاں پہ ایک انتہائی علمی بحث کا راستہ نکلتا ہے، بڑی کتابوں میں ہوتی ہے. وہ یہ ہے کہ حسن و قبح، عمل کا اچھا ہونا برا ہونا، یہ عقلی ہے کہ شرعی ہے، شریعت کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے کہ عقل کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے. پھر بحث یہاں تک جاتی ہے کہ کچھ اعمال تو یقیناً ایسے ہیں کہ شریعت نے تو اس کی حسن و قبح کو ظاہر کیا ہی ہے، عقل انسانی بالبداہت ہر زمانے میں بالاتفاق اس کے حسن و قبح پر اتفاق کرتی رہی ہے. ان اعمال کی ان کاموں کی ایک فہرست ہے، اس میں بالاتفاق یہ ساری چیزیں ایسی لکھی ہوئی ہیں پیچھے کہ اگر مذہب نہ بھی ہو تو جھوٹ غلط بات ہے، مرڈر غلط بات ہے، جبر غلط بات ہے، چوری غلط بات ہے. مذہب نے تو بتایا ہی بتایا، مذہب لازم نہیں اس کے لیے ان چیزوں میں. اگر ایسے کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا حسن و قبح عقلی بھی ہے شرعی بھی ہے. دعا کر لیں مختصر سے. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا من شرور نفوسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. نسألك الغنى والغنى، نسألك الغنى عن الناس. اللهم إننا ضعفاء فقوي في رضاك ضعفنا وخذ إلى الخير بنواصينا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے. اے اللہ ہم تمام کی عافیت کے ساتھ بہترین تربیت فرمائیے، صحیح فہم ہمیں نصیب فرمائیے، ہماری فہموں کو درست فرما دیجیے، ہماری عقلوں کو درست فرما دیجیے. اے اللہ ہماری روحانیت کو منور فرما دیجیے. اے اللہ نفسانی شیطانی قدرتوں سے ہمیں پاک صاف فرمائیے. اے اللہ ہمیں اپنی تہذیب کی فکر نصیب فرما دیجیے، ہمارے اقوال کو مہذب بنا دیجیے، اعمال اور احوال کو مہذب بنا دیجیے، صفات اے اللہ اخلاق کو صفات کو مہذب بنا دیجیے. کریم کرم کا رحم کا عفو و عافیت کا معاملہ فرمائیے. ہر قسم کے شرور و فتن سے ہماری پوری حفاظت فرمائیے. یا اللہ شیاطین جن و انس سے، حاسدوں سے، مخالفین سے، اپنوں سے، پرایوں سے، دوستوں سے، دشمنوں سے، اے اللہ ہر ایک کے شر سے ہماری پوری حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہم جتنے ساتھی مل کر کام کر رہے ہیں ہمارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیجیے، ہمارے اندر اخلاص پیدا فرما دیجیے، فنائیت پیدا فرما دیجیے، بے نفسی پیدا فرما دیجیے. اے اللہ نیک نیتی پیدا فرما دیجیے. اے محض آپ کی رضا کا جذبہ ہم میں موجود فرما دیجیے. آپ کے لیے کام کرنے کا حوصلہ ہمیں نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے کاموں کا صلہ اور بدلہ دنیا میں نہیں چاہنے کا حوصلہ ہمیں نصیب فرما دیجیے. کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے. یا اللہ ہماری ضرورتوں کا تکفل فرمائیے، ہمارے اخراجات کا انتظام فرما دیجیے، ہمارے قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما دیجیے. ہر قسم کے احوال سے ظاہری باطنی سماوی اور جیسے اللہ ہماری پوری حفاظت فرمائیے اور قدم قدم پر قائد غیبی کو شامل حال فرمائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله واصحابه اجمعين.